ایسا ہونا چاہیے وہی جیسا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. تو ابھی جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسجد میں آتے ہیں، ہے نا، بیٹھتے ہیں، آتے بھی تھے، تو یہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی ہر جگہ ہے. تو یہ کہاں تک بات صحیح ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو وصال کے بعد ایسی زندگی عطا فرمائی جو جسمانی زندگی ہے، جیسے دنیاوی زندگی ہے. جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ یہاں موجود ہے ہم کہیں، وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دیا. اس لیے کہ انبیاء اکرام کی روح جب نکالی گئی تو ایک تو پرمیشن کے ساتھ، ہمارے روح نکالنے کے لیے فرشتہ پرمیشن نہیں لیتا، نبیوں کی روح مبارک نکالنے کے لیے پرمیشن لیتا ہے فرشتہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح نکالنے کے بعد رکھا کہاں جائے. اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے اس میں واضح طور سے لکھا ہے کہ انبیاء اکرام کی ارواح قبض کرنے کے بعد واپس اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ کفار کی روح سجین میں رہتی ہے، اور کچھ یمن میں ایک کنواں ہے، وہاں کچھ کفار کی روح رہتی ہے، کچھ زمین کے نچلے طبقے میں، اور مسلمان کی روح کچھ ان کے قبروں کے پاس، کچھ نیک روح ہے آسمانوں تک، کچھ زمزم میں، کچھ عرش تک جاتی ہے، کچھ جنت میں گھوم کے آتی ہے جیسے شہداء کی روح ہے. تو اب جنت نبی کے صدقے میں پیدا کی گئی، تو نبی کی روح جنت میں کیسے رکھے؟ آسمان بھی نبی کے صدقے میں پیدا ہوا تو نبی کی روح آسمان میں کیسے رکھے؟ اب سوال یہ ہے کہ نبیوں کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ تو کوئی ایسی جگہ بہتر نہیں جو نبی کے جسم سے بہتر ہو. اس لیے ان کی ارواح واپس ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے. دیٹ مینس دے آر فزیکلی الائیو ان دیئر گریوز. اپنی جسمانی زندگی کے ساتھ وہ قبروں میں زندہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اچھا، تو یہ قرآن سے مجھے ثابت کر دیجیے کہ یہ جی آپ پہلے یہ ثابت واپس جاتی ہیں. وہی تو میں نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ امام تقی الدین سبکی کی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام پڑھ لیجیے، محدث شاہ عبدالحق دہلوی کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب پڑھ لیجیے. ان سب میں آپ کو یہ حدیث سے کلیئر کٹ مل جائے گا. اور امام بیہقی کی کتاب جو دیوبندیوں نے بھی ترجمہ کیا ہے اردو میں، حیات الانبیاء، اس میں بھی یہ سب حدیثیں موجود ہیں. اور امام بیہقی جانتے ہوں گے امام بخاری سے پہلے کے جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں جیسا آپ نے چجین اور کیا اور ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بول رہا ہے کہ چجینوں میں ڈال دی جاتی ہے جو وہ رہتے ہیں جو جنتی اور جہنمی، ہے نا. تو پھر ادھر پہ یہ سوال کہاں سے آتا ہے کہ کچھ وہ ہیں ادھر حدیث میں جو قرآن جو بول رہا ہے ہم کو قرآن کی گارنٹی ہے نا. حدیث تو ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ہم کو حدیث وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ اس کا کیسے پتا چلے گا؟ میری بات سنیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو، عطی الرسول ہے نا. اچھا، عطی الرسول جب ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے جب تک حدیث نہیں پڑھو گے کیسے عمل کرو؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے نا، سارے آرڈر دیا اللہ تعالیٰ کو. نماز پڑھو، روزہ یہ قرآن ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ جی قرآن ہے کہ کیسے پتا چلا؟ یہ ہمارے ماں باپ نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے بتایا. یہ قرآن ہی ہے، کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کیسے پتا چلا؟ پڑھنے سے پتا چلا. آپ کو پڑھنے سے کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیا گارنٹی کہ یہ قرآن ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ ترجمہ کیا ہے نا، آپ جیسے عالموں نے کیا نا ترجمہ، میرے بھائی پتا چل رہا ہے نا کہ قرآن ہے بول کے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی صرف قرآن کی بات مانیں گے، نہیں ایسا نہیں کہا میں نے. قرآن اور صحیح حدیث کی بات مانیں گے. صحیح حدیث کی بات مانیں گے، قرآن اور حدیث صحیح حدیث کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے نا. اب قرآن یہ اصل میں قرآن ہے، یہی اللہ کا کلام ہے، ہم کو کیسے پتا چلا؟ آپ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آپ نہیں، چلیے آپ بتائیے، مجھے نہیں پتا. اتنی سمپل سی بات ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے نبی کی زبان کی ضرورت ہے، یہ تو حدیث پہ عمل کرنا ہوا. لیکن ابھی آپ کے تھرو ہم کو پتا چلے گا نا عالم لوگوں. ابھی تو نبی نہیں، ابھی تو نبی کو گزر کتنا وقت ہو گیا آپ نا، نے جو یہ ابھی جو نبی کا دور چل کہا، رہا ہے. آپ نے یہ جو کہا نا جی. کہ قرآن ہی گارنٹیڈ ہے، بالکل تو یہ قرآن گارنٹی بنی نبی کی مبارک زبان سے. نبی نے فرمایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آیت ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، اور نبی کہہ رہے کہ یہ میری حدیث اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو نبی آپ نے سمجھے میری بات کو؟ نہیں، تو نبی نے یہ بھی تو کہہ کے گئے کہ میرے بعد لوگ میری باتوں کو پیش کریں گے، تو تم میری باتوں کو کیسے جانچو گے؟ میں نے کہا ہے کہ قرآن سے جانچ لینا، اگر قرآن سے مل جائے گی تو لے لینا، اور قرآن سے نہیں ملے گی تو سمجھنا میں نے نہیں کہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کی گواہی کیا دے رہا ہے؟ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا نبی ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اسے جو ہم کہتے ہیں وہی کہتا ہے. اللہ بول رہا ہے ABCD، اور نبی بولیں گے Z X Y جو حدیث میں مل رہا ہے، تو میں مانوں ہاں یا نہ؟ کیوں نہیں مانیں گے؟
کیونکہ اللہ اے بی سی بول رہا ہے اور نبی ایزائڈ ایکس وائی زیڈ بولیں گے تو کیسے چلے گا؟ آپ بتائیے نا، کیونکہ اختلاف ہو رہا ہے، آپ سمجھیے نا بات کو. بھائی سنیے، اختلاف ہو رہا ہے اس لیے کہ ہماری عقلیں کمزور ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ کو بھر دوں، کیا ہم اور اب بھر سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ بھرنے کے لیے علم تھا حضرت علی کو. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی. سب کا علم برابر نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام لوگوں کا علم ایک طرف، عمر فاروق کا علم ایک طرف، وہ وزن ہی رہے گا. سب کا علم برابر رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہماری جتنی کیپیسٹی ہو اتنی ہم سے. اگر ہماری نظر میں کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تو یہ ہماری نظر کی کمزوری ہے، ہمارے علم کی کمزوری ہے. قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اسی طرح حدیث میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو قرآن اور حدیث میں تضاد کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے تو اسی لیے محدثین کی ضرورت ہے، وہ سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب آپ کا یہ کہنا کہ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نا، واقعی کیا بول رہا ہے کہ بھائی اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. مرنے کا کس کو انکار ہے؟ ہاں سوال یہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ شہیدوں کو، شہداؤں کو آپ مردہ مت کہو. اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے نا. تو شہیدوں سے زیادہ مرتبہ انبیاؤں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی زندہ ہے، ہمارا بھی یہ ماننا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ادھر آگے کیا بول رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس روزی بھی پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، ہم انہیں کس طرح کھلا رہے ہیں، کس طرح عیش و آرام میں لگ رہے ہیں. تو یہ متشابہات ہو گئی. تو ہم کیوں یہ سوچیں کہ دنیا میں سب گھوم رہے ہیں، سب کیا کر رہی ہے؟ آپ سوچیں نا یہ متشابہت کیسے ہو گئی؟ یہ تو میرا سوال ہے آپ سے. ہاں بتائیے اچھا کس طرح زندہ ہے؟ قرآن میں دیا ہوا ہے کہ بھائی اس طرح سے زندہ ہے. قرآن میں جب ہے وہ انتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب تمہیں شعور نہیں ہے تو تم اس کے پیچھے پڑے کیوں؟ تو میں تو نہیں پڑھا ہوں، آپ ہی بتا رہے ہو. تمہیں شعور ہی نہیں ہے تو کیوں پڑے ہو؟ کیوں پڑے؟ اللہ نے ان کو ایسی زندگی دی ہے جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے. اچھا مجھے بتائیے، ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو عالم برزخ، قبر کی زندگی جو ہے نا، عالم برزخ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا عالم برزخ کے سامنے ایسا جیسے ماں کا پیٹ. ماں کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے. اب عالم برزخ کے سامنے ماں کا پیٹ اتنا، ٹھیک ہے. اب یہ پوری دنیا، اتنی بڑی دنیا ماں کے یعنی عالم برزخ کے سامنے ماں کے پیٹ کی طرح ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ وسیع جگہ پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اس طرح عالم برزخ مومن جو ہے دنیا سے جب جاتا ہے تو تنگ جگہ سے وسیع میدان میں آ گیا. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوری دنیا کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائے کا دانہ. آپ نہیں مانو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اسی طرح کے اقوال بخاری مان رہے ہو نا. لیکن آپ جیسا غوث اعظم کی بات نہیں مانیں گے نا، اس لیے میں نے کہا برا نہیں ماننا، بات پوری سنو. یہ ہم ہیلدی ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں، ہم بھی ہیلدی ڈسکشن. تاکہ کیا ہے کہ دلوں میں رنجش نہیں رہے. بھلے آپ اپنے عقیدے پہ رہو، بھلے میں اپنے عقیدے پہ رہوں. ہمارے نبی نے فرمایا پوری دنیا کو اور قیامت تک ہونے والی چیزوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر. سنیے یہ حدیث آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ کو سنا، آپ کو ریفرنس دے دیں گے انشاءاللہ. جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. اب پوری دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے نبی یعنی پوری دنیا کو ایسے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے. اور وہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ پوری دنیا اس دنیا میں رہ کر ہتھیلی کی طرح ہے. اب عالم برزخ میں دنیا ہی ماں کے پیٹ کی طرح ہو گئی تو اور کتنی چھوٹی ہو جائے گی. تو نبی اور آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب آپ کا کہنا کہ ہر جگہ پہنچنا، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں جب پوری چیز ان کے سامنے تو پھر جب موجود تو پھر وہی تو پھر کیوں بولنا کہ بھائی ہمارے محفل میں آ رہے ہیں، یہاں پہ محفل چل رہی ہے، یہاں بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ محفل، سب جگہ ایک ساتھ ہوتی ہے نا ساری چیزیں. کسی مستند عالم دین سے آپ نے یہ سنا کہ نبی یہاں موجود ہے؟ سنا نا بابا. کون عالم؟ کوئی ایسا عالم بتا دو، مستند عالم جن کا ایک مقام ہو، وہ یہ کہے کہ نبی یہاں موجود آئے ہیں میری محفل میں، یہ بتا دو. ہم ان سے ڈسکس کریں گے. آپ کسی کی بات کو سن کے مت کہو بھائی. میں نہیں بولتا ہوں، ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں، بہت اچھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہ بات بول رہے ہو. لیکن کیا ہے
کہ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ سن رہے تو مطلب کہاں سے یہ بات پھیل کہاں سے رہی ہے؟ اور یہ جو ہمارے جیسے جو نارمل لوگ ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے، کنفیوز ہیں کہ بھائی کیا ہے. آپ ہمارے پاس آئیے نا، ہم سمجھاتے ہیں نا، جیسا آپ آئے نا ہمیں خوشی ہوئی. جی آپ کو جو نا ایسی کوئی عوام میں بات آئے نا اس کو لے کے آپ اچھالیے مت. نہیں اچھال نہیں رہے سننی ایسا، ارے پہلے کسی اچھے عالم ہم سے نے تو ملاقات کریں. بھائی ہم کسی دوسرے کو کیوں غلط بولے؟ جب ہم خود ہی اصلاح پہ ہیں ہوں گے تب ہم دوسرے کو. وہی میں کہہ رہا ہوں. ابھی آپ نے میرے سامنے آ کے بولا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نبی اس محفل میں کھانا کھانے کے لیے آئے. کون ایسا کہتا ہے؟ ایسا کہنے والا کوئی مستند عالم بتاؤ. ہاں نبی تشریف لانا چاہے تو ضرور لا سکتے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ابھی ابھی یہاں آئے ہیں یہ کوئی مستند عالم سے بتا دو. اس پہ کوئی عالم اس طرح بات وہی آتی ہے. دیکھیے مطلب نبی آ سکتے ہیں، اسی کے بعد ہم کو اعتراض ہے. اعتراض کرنے کے لیے آپ کو یا تو قرآن سے دلیل دینی پڑے گی. ہاں تو قرآن سے تو ہم دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے بولے آپ اس ٹو میں کیوں لگے کہ ہم انہیں کس طرح رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ٹو میں تو آپ لگے ہوئے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ کس طرح زندہ ہیں، وہ اپنی تبریز بھائی اب قرآن سے پہلے بتائیے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، کون سی دلیل آپ نے دی؟ یہ بتایا نا آپ کو. آیت پڑھو آیت. کون سی آیت؟ ہاں کہ شہیدوں کو آپ مردہ مت کہو، ہے نا؟ وہی بتایا. تو آپ نے بولا آپ لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو ہم شعور، آپ شعور بتا رہے ہیں نا مجھے کہ وہ قبروں میں برابر زندہ ہیں، وہ سن رہے ہیں. وہ تو قرآن اللہ نے فرما دیا نا، بل احیاء عند ربہم، وہ اللہ کے نزدیک حیات ہیں. تو اس میں اور تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نزدیک نا. کیا میری بات سن رہے ہیں؟ تو ہم کیا دوسروں کے نزدیک حیات ہیں؟ ہمیں بھی تو اللہ نے حیات دی ہے. نہیں ابھی ہماری جو بات ہو رہی نبی سن رہے کیا؟ آپ یہ بتائیے. بالکل سن رہے ہیں. دیکھیے یہی اچھا آبجیکشن. اگر نہیں سن رہے تو آپ مجھے دلیل دو. نبی نہیں سنتے، ہم دلیل دیتے. ہاں میں بتاتا ہوں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں گے کہ جب 4 لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو اس میں 5واں اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو اپنا کیا بولتا ہے اگر 6 لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں یا 6 لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں 7واں اللہ ہوتا ہے. تو یہ آیت برابر تشریح کر رہی ہے کہ کتنے بھی لوگ آ جائیں، 100 آ جائیں، 200 آ جائیں، اس میں ایک اور ایڈیشن کون ہوگا؟ اللہ ہوگا جو ساری ہماری باتیں سن رہا ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی یہاں پہ باتیں سن رہے ہیں، لیکن میرا عقیدہ ہے اللہ کے سوا، ہم لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں سن رہا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. تو اس کو اب وہ جو آیت ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 میں 6 اللہ ہوتا ہے، بے شک. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کو سننے کی طاقت نہیں دی. کیا یہ ثابت ہوتا ہے اس سے؟ تو نہیں آپ مجھے بتائیے، آپ خود آپ ماشاء اللہ اتنے عالم ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو یہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں کچھ زیادہ ہی اس میں جانوں؟ جس طرح آپ بول رہے ہو کہ تم اس ٹو میں کیوں لگے ہوئے ہو، تو ٹو میں آپ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی نبی نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ یہ بتائیے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں. جی آپ کا یہ کہنا کہ 5 میں 6 اللہ سنتا ہے، جی تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی نہیں سن ٹھیک ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی سن رہے ہیں. نبی کی سننے والی حدیث ہم بتاتے ہیں، حدیث سے دیکھا قرآن بھی بتاتے ہیں. ہم آ رہے ہیں قرآن کے بعد. اللہ تعالیٰ کیا نبی کیا کہہ رہا ہے قرآن سے ثابت کہ اللہ بول رہا ہے کہ اے نبی اگر اس قرآن سے تم ہٹے تو سمجھو گئے. ٹھیک ہے. اللہ کا نبی کو بول رہا ہے. کیوں؟ سورہ احزاب کی آیت پہ آئیے. ہاں سورہ احزاب. اس سے پہلے آئیے. اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم لوگوں کی اپنی رگ شہ سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک ہے نا، اللہ نے بول رہا فرمایا ہے. نا. بے شک یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. اس کو اب کس طرح لوں میں؟ آپ بتائیے. چلیے میں سمجھ گیا تھا نبی اولا. آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ میں نے یہ سمجھا کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اگر نبی کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے یا نبی کے خلاف کوئی اگر کوئی بھی وہ انسلٹ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو تم کو فوراً اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. تو اگر تم ان کے لیے جان بھی دے دو تو وہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ نبی تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا اتنا احسان ہے، انہوں نے اتنی ساری قربانیاں دی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ زیادہ حق رکھتے ہیں. بہت اچھا لگا، آپ پڑھے لکھے ہو، اچھا لگا مجھے. جی ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے لقد جاءکم رسول من انفسکم میں جو اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی کو گراں گزرتا ہے. تو ہماری تکلیف نبی کو گراں گزرنے کے لیے نبی کو پتہ نہیں تو کیسے گراں گزرے؟ نہیں، مشقت کا مطلب کیا پتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اے نبی ان کا ایمان لانا اگر تمہیں اتنا آپ صبر کریے، ٹھیک ہے نا. ان کا ایمان لانا آپ کو بہت ہی تکلیف دے رہا ہے نا، تو آپ صبر کریے، ٹھیک ہے نا. نہیں لانا. ہاں نہیں لانا. ہاں ایمان نہ لانا. عزیز علیہ ما عنتم، تو کیا تم اپنی جان کو ہلاک کر دو گے؟ سورہ کہف میں یہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے. میں نے نبی اولا پڑھا تو آپ نے جواب دے دیا. اب میری دوسری آیت کا جواب دو نا. ہاں بتائیے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، مسلمانوں کا، لوگوں کا تکلیف میں پڑنا نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی بھلائی کے زیادہ چاہنے والے نبی، ٹھیک ہے. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں کے لیے مہربان، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی. مجھے بتائیے رحمت کیسے کرے گی؟
रहमत कैसे करेंगे? وہ آیت مگر پریزنٹ کانٹیکٹ کے لیے جس ٹائم نبی حیات تھے اس ٹائم کے تو لیے وہ دلیل دکھا دو کہ یہ آیت اس کے بعد اپلیکیبل نہیں ہے. اپلیکیبل تو ہے نہیں، بالمؤمنین لکھا ہے نا، بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمام مسلمانوں کے لیے رؤوف الرحیم. مسلمان کا اطلاق، تو اس کا مطلب اگر وہ پریزنٹ ہے تو آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو. اگر آپ مسلمان کلمہ پڑھتے تو آپ مومن ہوئے کہ نہیں؟ تو مومن ہے تو نبی ہمارے لیے رحمت ہوئے کہ نہیں؟ تو یہ تو قرآن اپلیکیبل تو ہوا. قرآن تو خود بول رہا ہے نا رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو رحمت عالمین میں بھی سب آ گئے کہ نہیں؟ ہاں بالکل سب آ اچھا، گئے، ہم بھی آ گئے. اگر نبی نہیں سن سکتے تو رحمت للعالمین کا اللہ نے کیوں فرما دیا قرآن میں؟ اس لیے فرمایا سننے کا بھائی اللہ نے فرمایا بات کو ایک جگہ پہ بات ہو رہی ہے، ہنسنے کی بات کوئی نہیں ہے بھائی. نہیں، ہنسنے کی بات نہیں کہ وہ انہوں نے کچھ بولتا ہاں انہوں نے میں بولتا ٹھیک ہے، چلو ہم دونوں کو ڈسکس کرنے دو. یہ اللہ یہاں اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے لیے رؤوف الرحیم اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں تمام عالمین کے لیے رحمت. مجھے بتائیے ایک آدمی نہ ہماری بات سن سکے نہ سمجھ سکے انتقال کے بعد، تو عالمین کا لفظ اللہ نے ڈال کے کیا غلط کیا؟ معاذ اللہ، کیا اللہ پر بلیم کرتے ہو؟ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کرنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ میں آپ کی زبان کو سمجھوں. اگر آپ عربی بول رہے ہیں، میں اردو بول رہا ہوں، مجھے عربی نہیں آتی، آپ کو اردو نہیں آتی، آپ کی زبان سمجھوں گا نہیں، کیسے آپ پر رحمت کروں گا؟ نہیں کر سکتا. اچھا، زبان میں سمجھ لیا، لیکن آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، کیسے مدد کروں گا؟ لیکن آپ لوگوں کا تو کہنا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. ہاں، ابھی اس سے یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، اللہ کا کہنا ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ. اللہ کا کہنا ہے، آپ اس کو انکار کریں. زبان میں کیوں پھر آپ ڈفرینس کر رہے ہیں کہ وہ اگر عربی نہیں آتی تو پھر عربی نہیں میں ہماری آپ کی بات کر رہا ہوں. جب آدمی غیب سمجھ سکتا ہے نا کوئی، ہاں. تو پھر سب کچھ سمجھ سکتا ہے وہ. تو وہی تو میں کہنے جا رہا ہوں ہاں. کہ رحمت کرنے کے لیے زبان زبان بیچ میں وہ نہیں آتی، پرابلم نہیں آتی. ارے مطلب بھائی، میں نبی کی یہاں بات سمجھانے کے لیے اپنی بات کر رہا ہوں. جی اگر میں آپ کو مدد کرنا چاہوں تو آپ کی تکلیف کو سمجھے بغیر کیسے مدد کروں گا؟ صحیح. میں رحمت نہیں کر سکتا. ٹھیک. زبان سمجھ لیا لیکن میں آپ سے دور ہوں، اگر آپ تک پہنچنے کی طاقت نہیں تو کیسے مدد کروں گا؟ اچھا، پہنچنے کی بھی طاقت ہے لیکن میں زندہ ہی نہیں ہوں، کیسے مدد کروں گا؟ جب اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا دیا تو اس کا مطلب نبی کو اللہ نے موت کے بعد زندگی بھی بخشی ہے، تمام علوم بھی عطا فرمائے، مدد کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائے، دور تک پہنچنے کی طاقت بھی عطا فرمائے. اگر نہیں تو رحمت کا مطلب کیا ہوا؟ تو کیا اللہ کو ہم بلیم کرتے کہ اللہ نے نبی کو رحمت بنا کر غلط کر دی؟ آپ رحمت کا مطلب اس طرح لے رہے ہیں کہ بھائی کس طرح لے رہے ہیں؟ آپ بتا دو. رحمت اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ ان کو صحیح رستہ بتائیں، تو وہ رستہ بتا دیا نا. اور اللہ جس طرح آپ نے بولے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہی ہے، قرآن کس طرح سمجھا، تو یہی رحمت ہے کہ قرآن نبی کے اوپر اتار دیا. اب اس کا پروٹیکشن بھی ہو گیا، اس میں کوئی چوچرا نہیں ہو سکتا. تو اب اس کو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو. اچھا، تو سمپل بات قرآن میں ہے. اللہ نے یہ کیوں نہیں لکھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فی ھذا الزمان؟ ہاں آپ اس زمانے کے لیے رحمت للعالمین، اس کے بعد والے آنے کے لیے آپ رحمت نہیں، یہ تو نہیں فرمایا اللہ نے. تو اس لیے زمانہ نہیں لکھا نا اللہ تعالیٰ نے، تو نہیں لکھا تو مطلب سب کے لیے آ گیا. قیامت تک کے لیے نا، قیامت تک کے لیے رحمت، پرٹیکولر قیامت تک رحمت ہونے کے لیے زندگی ہونا ضروری ہے نا. اور وہ زندگی کو تو پھر مطلب آپ جو عہدے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے بہت اچھی بات ہے، میں بھی چاہوں گا دوں گا. تو اس سے مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو تو ریٹائر ہی کر دیا، کیوں ہے کیا نا؟ کیوں کیسے ریٹرن؟ نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ سارے کام تو نبی سے ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ ہی نے فرشتوں سے کام. اچھا، کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اعمال ہم کو جنت جہنم بھیج نہیں سکتا؟ بالکل کرتا ہے، وہ فیصلہ ہو چکا ہے، نبی نے کہہ دیا ہے نا. ہاں بالکل. تو پھر کیوں فرشتے لکھتے ہیں؟ کیا اللہ کو پتا نہیں فرشتے لکھ کے بھیجیں گے تب؟ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو کیا عمل کرتے؟ نبی نے کیا کہا کہ آپ عمل کرتے رہو، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے ڈیوٹی سونپی ہے کہ نہیں؟ سونپی ہے. بارش برسنے کی ڈیوٹی سونپی ہے کہ نہیں؟ بالکل. روزی کی سونپی ہے کہ نہیں؟ جب سونپی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ فارغ ہو گیا اس لیے فرشتوں کو سونپ دیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں تو آپ میں یہی بات ہم نے نبی کی کہی تو کہہ رہے ہو کہ اللہ فارغ ہو گیا. عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. عجیب سی بات نہیں. جب میں اگر دعا مانگوں تو میں کیا کروں؟ میں یا رسول اللہ مدد بولوں کہ یا اللہ مدد بولوں؟ آپ بتائیے. ایک ٹاپک نہیں میں ٹاپک ہمارا پہلا ٹاپک یہ ہے کہ نبی حیات ہے کہ نہیں. ڈونٹ چینج دا ٹاپک. ہاں تو ابھی ہم نے مدد کے لیے آ رہے ہیں. آپ کی بات میں نے سمجھ گیا پوری طرح سے. نبی مدد کو آ سکتے ہیں، پہلے یہ پہنچ سکتے ہیں. پہلے آپ یہ ثابت کرو کہ نبی زندہ نہیں ہے. بس ہے نا ثابت. کیا اللہ تعالیٰ بول رہا نا سورۃ زمر میں نبی کے لیے کہ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہی نہیں، مرنا تو انتقال ہو چکا مرنا ہے. ہاں ارے بھائی، مرنے کا انکار کس نے کیا؟ اچھا کبھی مریں گے مطلب سب ایک ساتھ. میری بات سنو، قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. کیا مطلب ہوا؟ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بس موت کا مزہ چکھنا ہے. دوبارہ کہیے. موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنا ہے. ہاں. چکھنے کے لیے آدمی اگر زندہ نیا رہے تو چکھے گا کیسے؟
تو زندے تھے نا تو چک لیے نا تو انتقال کر گئے نا اور کیا کیا ارے سمجھو یار قرآن کو سمجھو. اچھا کلو نفسن ہر نفس کو کیا مطلب ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بالکل روح موت کا مزہ میں نے اگر پانی کا گلاس منہ میں رکھ کے مر گیا تو چکھنا کیسے پایا گیا؟ ٹیسٹ پانے کے لیے مجھے زندہ رہنا ضروری ہے کہ نہیں؟ سمجھا نہیں آپ کی بات نہیں سمجھے اس لیے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو لمیٹڈ کر لیا ہے. نو ناٹ لمیٹڈ. لیٹ می ایکسپلین. اگر لمیٹڈ ہوتا یہاں بیٹھا میں نے ابھی لائم کا جوس پیا اس کا ٹیسٹ معلوم کرنے کے لیے چکھنے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں تبھی اس کا ٹیسٹ بتا سکتا ہوں. جی بالکل. اگر منہ میں رکھتے ہی مر گیا تو کیسے ٹیسٹ بتاؤں گا؟ بتا سکتے سوال کا جواب دیجیے. اگر میں فوراً مر گیا تو ٹیسٹ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا. تو اس کا مطلب آپ کے حساب سے چکھنا موت کو چکھنا ہے بات پوری کرنے دو. جتنے بھی اگر مر رہے ہیں اگر میں مرتا ہوں بات پوری کرنے دو. آپس میں بات کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت کا مزہ چکھنے کے لیے روح کا باقی رہنا ضروری ہے. اچھا اگر آپ کہیں گے کہ موت سے آدمی ختم ہو جاتا ہے تو چکھنا نہیں پائے گا. آپ خود قرآن کے خلاف جا رہے ہو. سمجھے؟ آیت کو دوبارہ پڑھو. کلو نفسن ہر روح کو ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنے کے لیے روح کا باقی رہنا ضروری ہے اور روح کو فنا نہیں ہے. کیوں فنا نہیں؟ یہ بات سرکار سے پوچھا گیا یسألونک عن الروح. اے نبی روح اللہ نے فرمایا نبی آپ کے پاس روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی. روح اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کے حکم کو موت نہیں ہے فنا نہیں ہے. اللہ کے امر کو فنا نہیں ہے. تو روح کا باقی رہنا یہاں پہ یہ بولا گیا ہے کہ روح جو پہلے پوری کر لیجیے. میری بات پوری کرنے دیجیے. روح کا باقی رہنا ضروری اور روح کو فنا نہیں. اب موت کا مطلب یہ ہوا روح کا جسم سے الگ ہونا. بالکل ٹھیک ہے نا. جسم کو موت آتی ہے روح کو موت نہیں بلکہ روح موت کا مزہ چکھتی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں بتایا امام بیہقی کی حدیث سے اور دوسری حدیث کتابوں کا نام بھی میں نے لیا. جذب القلوب لیا اور شفاء السقام لیا. اسی طرح امام بیہقی کی کتاب کا نام لیا. ان تمام حدیثوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی روحیں واپس ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہے. موت کا نام ہے سپریشن آف دی روح فرام دی باڈی اور نبیوں کی روحوں کو دوبارہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہی دوبارہ دنیاوی زندگی ہو گئی جو ہمارے شعور سے باہر ہے. اچھا ایک شہید اس کی زندگی آپ شعور سے باہر بولتے ہو اور پھر اس کی تشریح بھی کرتے ہو کہ اس طرح زندہ ہے. تو تشریح اللہ نے فرما دی نا. نہیں اب یہ آپ کا کنسپٹ بالکل میں ایک دم قرآن کے خلاف جا رہا ہے. قرآن کے خلاف آپ کے حساب سے جا رہے ہیں نا. چلو ہم آپ کو بتاتے ہیں. بل احیاء وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے. کیسے زندہ ہے اس کا تو میں شعور نہیں. اللہ نے بول دیا ختم ہو گئی بات. تو جب اگر زندہ ہے یہ تو کنفرم ہے نا. ہاں بالکل. کیسے زندہ ہے نہیں پتا زندہ ہے یہ کنفرم ہے نا. تو آپ زندگی کو مانتے نہیں نا یار. مسئلہ تو وہاں ہے. لیکن آپ تشریح کس بات کی کر رہے بھائی میرے یہ سنیے. آپ نے کیا کہا کس طرح زندہ آپ نے کیا قبروں میں زندہ ہے روح واپس دے دی جاتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے. میں ایک بات کر رہا تھا تبریز بھائی سے جب حضرت کی بات ختم ہوتی ہے تب آپ کی بات کر دیجیے. بیچ میں نہیں آپ بیچ میں بولتے سمجھ میں نہیں. آپ نے پہلے ایک بات حضرت ایک بات پہلے اس کا عربی میں آیت پڑھی ہے پھر بعد میں اس کا ٹرانسلیٹ کیجیے. میں عربی کا ایک سوال چلو ٹھیک ہے. میں تو خالی ارے یہ بھی وہ انگریزی پڑھ کے آنے والا. چلو میں بھی انگریزی میں پڑھتے بھائی ہم دوسروں کو اجازت نہیں ملتی. صبر کیجیے. ٹھیک ہے آپ نے جو آیت پیش کی جب یو آر کنٹراڈکٹنگ نو آپ اپنے قول سے خلاف جا رہے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی یقیناً ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں شعور نہیں ہے تو زندگی تو قبول کرتے ہیں نا. دوسری جگہ آپ کہتے ہیں ان کا میتن آپ کو موت کا مزہ چکھنا اس کا مطلب یہ کہ زندگی نہیں ہے. آپ خود کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اپنے قول سے. تو چاہتا قرآن کی بات کنٹراڈکٹ ہو رہی ہے. آپ میں کیا کر رہا ہوں آپ کے حساب سے تو قرآن اگر حساب سے نہیں. اچھا قرآن کی بات آپ کنٹراڈکٹ مانتے ہیں. بالکل نہیں یہ آپ بول رہے ہو. کنٹراڈکٹ نہیں مانتے تو مجھے دونوں کا مطلب ایک جگہ اللہ نے فرمایا یہ زندہ ہے دوسری جگہ فرمایا کہ تمہیں موت ہے اور تمہارے حساب سے موت کا مطلب یہ کہ زندگی ہے نہیں. اب میں بولوں تو تم ایک طرف کہتے ہو زندگی نہیں ہے دوسری طرف کہتے ہو موت ہے. کیا یہ چلو ٹھیک ہے اب میں بولوں. بولو. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ نبی ہمارے شہدا اور نبی ہمارے پاس زندہ ہے. وہ اللہ کے پاس زندہ ہے کس طرح لیکن دنیا میں زندہ ہے کیا وہ قرآن میں ہے کیا. میں نے کب کہا دنیا میں زندہ ہے. میں نے کہا کہ دنیاوی جیسی زندگی ان کو حاصل ہے. دیکھیے اب پھر آپ کی باتوں میں کانٹرڈکشن ہے. کیا کنٹرڈکشن ہے. جیسے آپ نے بولے کہ دنیا کی طرح زندہ آپ تشریح کر رہے ہو. آپ کیا بولے کہ شعور نہیں ہے تو پھر کیوں بھائی یہ بتائیے نا. آپ پہلے کسی عالم کو لائیے بات کریں گے. آپ کو بات کرنے نہیں آتی. میں نے کیا کہا انبیاء کرام کی روح دوبارہ جسموں میں ڈالی جاتی ہے. ان کی زندگی دنیاوی سی زندگی جیسی ہے ایک بات. اور اس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں چاہے وہ جا سکتے اس لیے کہ پوری دنیا ان کی نظر میں ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. یہ حدیث ہے نا. حدیث ہے ٹھیک ہے. تو اب یہ حدیث ہے
चलो मैं भी मान लेता हूँ ये हदीस है, तो हम लोग के अंदर इतने इख्तलाफ क्यों है, क्यों इतने पैदा आप लोगों ने किया है ना? मैंने किया हूँ। आप लोग जिसको आप फॉलो करते हो उन्होंने किया। मैं अल्लाह और रसूल को फॉलो करता हूँ, अल्लाह को, मैं किसी फिरके से नहीं आया हूँ। अगर अल्लाह और रसूल को फॉलो करते हैं तो नबी को हयात मानी, मान लो ना हयात, लेकिन दुनिया में मदद की यहाँ तक मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता। कुरान में नहीं बोला गया है कि भाई जिस तरह आप बोल रहे हो कि रूहें जिस्म में डाल दी जाती है। अभी आप कह रहे हो हयात मानता हूँ और अभी कह रहे हो कि मौत भी मानता हूँ। अल्लाह ताला बोल रहा है हयात मानता हूँ। ये भाई बस सब घबरा गए हैं, ये नहीं बता पा रहे। आप बताइए, सामने ये इनका कहने का आपको बता रहा, आप भी नहीं समझ रहे थे। ये इन्होंने कहा कि मर गए और फिर हयात है ना, तो दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, है ना, साहबाओं के साथ थे, बीवियों के साथ थे, तो अल्लाह फरमा रहा है नबी तुम्हें भी मरना है। तो अल्लाह के नबी साहबी के बीवियों के साथ सामने इंतकाल हुआ, मर गए ना, है ना, मरने के बाद हयात है। मर गए नहीं बोलो, मरने के बाद हयात। आप भी तो बोले इनका मैयत उनका मरना है, मान रहे मर गए नबी की शान में बेहद भी मैं माना, लेकिन एक नॉर्मल बात है। अच्छा सुनिए, इनका बोलने मतलब आप नहीं समझे कि दुनिया में हयात थे, फिर इंतकाल हुआ, साहबाओं ने दफन किया, मानते हो ना, तो वो बोल रहे हैं कि मर गए और फिर मरने के बाद हयात भी है, जिंदा। आप समझ में आए, बस क्लियर हो गई बात, वही बात हो रही। तो आप समझ रहे क्यों नहीं, दो बात बोल रहे हो, दो बात का ये वो बात भी समझ गए, लेकिन अब अभी सवाल ये है, एक ही बात कर रहे हैं कि दुनिया में इंतकाल हुआ, जब एक ही दफनाए गए, बाद में इंतकाल अल्लाह के बाद में जिंदा है ना, जब बाद में जिंदा है तो हम तो यही कह रहे हैं कि कब्र ही में जिंदा है। भाई वो आलम बरज़ख की जिंदगी, उसका शऊर नहीं है ना, तो वो कैसी बात कर सकते हैं? आप तो वो बोल रहे बाकायदा आ रहे, दुनिया में सबको पता है कौन क्या कर रहा है। वही तो मैंने कहा कि किसने ऐसी बात कही कि यहाँ आ रहे खाना खा रहे, किसने कही? वो तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने ये कहा जहाँ चाहे जा सकते हैं। आप अपने आगे स्टूडेंट है, आपका वो एजाज पूछो, यही बोले यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। आप तो बता रहे हैं कि भाई आ सकते हो, अलग बात है। ये पूछो भी अवला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, वो बताया हुआ है, वो तो हो गया। उसके बारे में मेरी वैसे ही तो मैं तफसीर पढ़ा था, तो मैं बोला कहते नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। सेकंड आयत मुझे कोट किए थे कि जब 3 लोग सुन रहे तो चौथा अल्लाह का, और जब 4 लोग सुन रहे तो 5वां अल्लाह है। तो मैंने तफसीर पढ़ा था, मैं बोला कि वो कुफार मुशरिकीन थे जो 3 और 5 में प्लानिंग करते थे कि मुसलमानों को कैसे झुटलाया जाए, चिढ़ाया जाए। तो वो आयत इसलिए नाजिल हुई थी कि जो प्रोफेशनल प्लानर्स रहते थे वो 3 या 5 में होते थे। वो तो मुसलमानों को चिढ़ाते थे। मीन्स कोई मुसलमान जा रहा है तो आपस में आंखें मचोल करके चिढ़ाते थे। तो ये आयत नाजिल हुई, जो तुम 3 लोग में प्लानिंग कर रहे हो मत भूलो कि चौथा अल्लाह है। अगर तुम 5 लोग में प्लानिंग करे तो छठा अल्लाह। इससे ये साबित नहीं होता कि नबी नहीं जानते। और सेकंड आयत क्या नाजिल हुई, जो हुजूर ने उनको स्टॉप किया, रुका